حضور اس طرح کے جو بیان ہوتا ہے تو چونکہ بڑا بے باک سا دور ہے اور لوگ بولنے میں بالکل آسرا نہیں کرتے، تو کوئی جیسے جہنم کا ذکر اس طرح کا ہو رہا ہو اور کوئی آپس میں گفتگو چل رہی ہو، مذاق مسکری کا بھی جیسے ماحول ہوتا ہے، اب یار اپنا کیا ہے، اپنے دونوں جہنم میں بھی تو ملیں گے نا معاذ اللہ. اگر کوئی اس طرح جہنم کے معاملے میں یا اس طرح کی کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کے معاملے میں کیا فرماتے ہیں؟ دوبارہ یعنی آپس میں جیسے دوست وغیرہ ہوتے ہیں یا جیسے ڈائلاگ بازی ہو رہی ہوتی ہے تو مزاحیہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، تو کوئی جہنم کی بات چل رہی ہوتی تو جیسے کوئی کہہ دے اور اپنے دونوں جہنم میں ساتھ ہی ملیں گے نا، یار میں بھی وہاں جاؤں گا تو بھی وہاں جائے گا، اپنے دونوں وہاں ملیں گے تو صحیح نا. اس طرح کر کے اگر کوئی جہنم کے تعلق سے اس طرح کا تذکرہ کرتا ہے ایک مسلمان، تو اس کے معاملے میں اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہاں بھائی، مطلب دو دوست تھے آپس میں اور مذاق مسخرے میں کہتے کہ یار تو جہنم میں جائے گا نا، میں بھی ساتھی ہوں اپنے دھندے سے، دونوں جہنم میں ملیں گے. اس طرح کے اور بھی جملے ہوتے ہیں. جی بعض بہت خطرناک جملے ہیں کامیڈین کے عام طور پہ اس طرح کے ہوتے ہیں اور پھر وہ عام ہو جاتے پھر وہ ہیں. عوام میں آتے ہیں نا، جو کامیڈین بات کر ہمارے رہا پاس ہوتا ہے. سگریٹ جلانے تو آؤ گے نا تو جو کامیڈین بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک اسکرپٹڈ ہوتا ہے. اچھا، نمبر 1 ایسا اسکرپٹ لکھنے والا، نمبر 2 ایسا بولنے والا، پھر نمبر 3 اس بولے ہوئے کو اپنے بول چال میں لے کر اس کو اپنے اس میں لینے والا. ان سب کے تعلق سے کیا ہو، کیونکہ صرف یہ ایک ورڈ نہیں ہے، اگر آپ ارشاد فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے کئی اور ورڈ پر آپ رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہے اس وقت بہت زیادہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بڑھ گیا ہے اس طرح کا معاملہ. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی اگر امت کی رہنمائی ہو جائے. حالانکہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اس موضوع کو بھی لیا ہے امیر اہل سنت نے، مگر یہ کہ خاص صورتوں میں پھر الگ الگ بات ہوتی ہے. اس میں تائید کرنے والا، اس سے مطمئن ہو کر خوش ہو کر کہہ لگانے والا، ہنسنے والا، اس کو درست سمجھنے والا، اس کو جبکہ وہ اردو سے سمجھ سکتا ہو اور ان کے معنی سمجھتا ہو اور پھر کہے کہ یہ درست ہے، یا دل میں ہی سمجھے کہ درست ہے. اس کا آپ حکم تو بیان کر ہی دیں گے، مگر میں اس کے ساتھ ایک اور جب تک یہ تلاش ہو رہا ہے کہ اگر حکم سننے کے بعد کوئی اگر یہ کہتا ہے بھائی کیا یار تم مولانا لوگ، یا بھائی آپ مذاق میں بات کر رہے ہیں، یار مذاق میں بات کر رہے ہیں، اب یا تم لوگ سیریس ہو جاتے ہو، یار مذاق بھی نہ کرے، اب اس کو کیسے سمجھائیں گے آپ؟ مذاق میں دین کی باتوں کا مذاق نہیں ہوتا. قرآن کریم میں قل وباللہ بآیاتہ، قل وباللہ آیاتہ کنتم تستہزئون. اے محبوب تم فرما دو تم کیا اللہ کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، تم کافر ہو چکے ایمان آنے کے بعد. قل اب اللہ و آیاتہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. انہیں محبوب تم فرما دو تم کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم، بے شک تم کافر ہو چکے، بعد ایمانکم، ایمان اپنے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد حضور اس کافر کی ہو چکے. آیت سورت اور آیت نمبر اگر پتہ چل جائے. سورہ توبہ آیت نمبر 65 تا 66، 65 اور 66. تو یہ قرآن ہے، یہ کوئی مطلب
ناول نہیں ہے دنیاوی کہ جس کے جملوں پر آدمی ہنسے. تو معاذ اللہ یہ مذاق مسخری میں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں لوگ, اور ان کو سمجھاؤ تو بس وہی پھر مولاناؤں پر ہنستے ہیں. یار مولانا تو بس خالی ایسی باتیں کرتے ہیں, ڈراتے رہتے ہیں, خشک ہوتے ہیں, زاہد خشک. تھوڑا یار ہم لوگ, اور یہ مسخرے جو ہوتے ہیں اپنے کامیڈین, یہ بھی یوں اپنے دل کو مناتے بولتے بھی ہیں, ہم تو لوگوں کے غم غلط کرتے ہیں, غم دور کرتے ہیں, لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں. یہ خوشیاں بانٹنے والی نہیں ہے نا, کہ مطلب جھوٹ بول کر چٹکلے سنانا, جھوٹے چٹکلے, یا مطلب یہ کہ معاذ اللہ اللہ اور رسول کا مذاق, جنت دوزخ کا مذاق, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.